استعارہ کے معنی ہیں ادھار لینا یا مستعار لینا، کوئی خوبی یا خامی ادھار لینا۔ جب کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یا پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، یا سب سے آسان میرا چاند آیا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں کوئی بھی لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوگا۔ کس شیر کی آمد ہے؟ کس انسان کے لیے شیر کی آمد ہے، شیر کو کہا جا رہا ہے۔ اب شیر تو نہیں ہے، وہ تو انسان ہے، یہ مجازی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے، مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، جبکہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں، شیر اور انسان میں اب تعلق کون سا ہے؟ تعلق تو تشبیہ کا ہی ہے، شیر جیسا ہی وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے جب کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ کہیں پر بھی جب ہم لکھیں گے تو بالکل یہی تعریف لکھیں گے اور سنائیں گے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اب دیکھیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا کہہ دینا یہ تشبیہ ہے، ڈائریکٹ وہ چیز کہہ دینا استعارہ ہے، ہو بہو وہ چیز کہہ دینا، بعینہ ہی وہ چیز کہہ دینا یہ استعارہ ہے۔ جس چیز کے جیسا کہنا چاہ رہے ہیں اگر ڈائریکٹ وہ چیز ہی کہہ دی جائے تو یہ استعارہ ہے۔ اب دیکھیں، میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہ کیا تھا؟ یہ تشبیہ ہے، چاند کے جیسا کہا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا میرا چاند آیا ہے، اب چاند کے جیسے کی بجائے اگر اس نے ڈائریکٹ چاند ہی کہہ دیا ہے تو یہ استعارہ ہے۔ دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے تو تشبیہ ہے، میرا چاند مجھے آیا ہے نظر، یہ استعارہ ہے۔ استعارہ کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 مستعار لہو، نمبر 2 مستعار منہ، نمبر 3 وجہ جامع۔ جس چیز کے لیے کوئی صفت ادھار لی جائے، جس چیز کے لیے کوئی خوبی یا خامی ادھار لی جائے وہ کیا ہے؟ مستعار لہو، اور جس سے ادھار لی جائے وہ ہے مستعار منہ۔ کس شیر کی آمد ہے تو اس میں شیر مستعار منہ ہے۔ میرا چاند آیا ہے تو اس میں چاند جو ہے وہ مستعار منہ ہے۔ تیسری ہے وجہ جامع، وہ جو خوبی یا خامی، وہ جو دونوں چیزوں میں مشترک ہوگی، وہ جو دونوں چیزوں میں کامن ہوگی وہ وجہ جامع ہے۔ خوبی یا خامی جو بھی ہے، خوبصورتی، بہادری وغیرہ۔ اب اس کے پہلے جو 2 ہیں، مستعار لہو اور مستعار منہ، ان کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے مثال نمبر 1، ماں نے کہا میرا چاند آیا ہے، اور دوسری مثال دیکھیں، میرے شیر نے میدان مار لیا۔ تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا مستعار لہو۔ مستعار لہو کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے کوئی صفت ادھار لی جائے، کوئی خوبی یا خامی ادھار لی جائے۔ اب پہلی مثال دیکھیں، کس کے لیے صفت ادھار لی جا رہی ہے؟ صفت مطلب خوبی یا خامی، بیٹے کے لیے، تو بیٹا اس میں مستعار لہو ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، میرے شیر نے میدان مار لیا، تو کس کے کو وہ شیر کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے کو، تو اس لیے مستعار لہو کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے کوئی صفت ادھار لی جائے، تو اس میں بیٹا کیا ہے؟ مستعار لہو۔ اس کے بعد دیکھیں مستعار منہ، جس سے کوئی صفت ادھار لی جائے، جس سے کوئی خوبی یا خامی ادھار لی جائے۔ مثال نمبر 1 میں دیکھیں، ماں نے کہا میرا چاند آیا ہے، تو کس سے صفت ادھار لی جا رہی ہے؟ چاند سے، تو اس میں چاند مستعار منہ ہے۔ دوسری مثال میں کس سے صفت ادھار لی جا رہی ہے؟ شیر سے، تو اس میں شیر جو ہے وہ مستعار منہ ہے۔ اور تیسرا رکن تھا وجہ جامع۔
وہ جو مشترک خوبی یا خامی ہے، وہ جو کامن صفت ہے، پہلی مثال میں خوبصورتی اور دوسری میں کیا ہے؟ بہادری. اور یہ جو پہلے دو ارکان ہیں مستعار لہو اور مستعار منہ، اس کو طرفین استعارہ بھی کہا جاتا ہے. ایک شعری مثال دیکھیں. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. رن کہتے ہیں اس میدان کو جہاں جنگیں لڑی جاتی ہیں، جہاں لڑائیاں لڑی جاتی ہیں. رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، مطلب پوری کائنات، چرخ کہن پوری کائنات کانپ رہی ہے. اس میں دیکھیے مستعار لہو کیا ہے؟ کس شیر کی آمد، مطلب کس سے مراد کوئی بہادر شخص ہے، تو وہ بہادر شخص جو ہے وہ مستعار لہو ہے. دوسرا ہے مستعار منہ، کس سے صفت ادھار لی جا رہی ہے؟ شیر سے، تو شیر اس میں مستعار منہ ہے. اور وجہ جامع کیا ہے؟ بہادری. ایک اور شعری مثال دیکھیں. پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں. اب وہ موتی کس کو کہہ رہا ہے؟ آنسوؤں کو. تو اس میں مستعار لہو کیا ہوا؟ آنسو. اور مستعار منہ کیا ہوا؟ موتی. اور موتی کس وجہ سے مشہور ہے؟ اس میں کیا خوبی ہوتی ہے؟ چمک. تو وجہ جامع کیا ہوگی؟ چمک. ایک آخری شعری مثال دیکھیں. پلکوں پر مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے. انجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو. یہاں کس کے لیے صفت ادھار لی جا رہی ہے؟ آنسوؤں کے لیے. صاف ظاہر ہے پلکوں پر آنسو ہی ہوتے ہیں. اور ستارے سے، انجم سے، انجم اس میں مستعار منہ ہے. اور انجم میں خوبی کیا ہوتی ہے؟ ستارے چمکتے ہیں. تو وجہ جامع کیا ہوئی؟ چمک. امید ہے اب آپ کو کسی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. تلمیح. تلمیح کے معنی ہیں اشارہ کرنا. مختصر ترین الفاظ میں کسی واقعے کی طرف اس طرح اشارہ کرنا کہ پورا واقعہ ذہن میں آ جائے، تلمیح کہلاتا ہے. وہ واقعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ مذہبی ہو سکتا ہے، وہ تاریخی ہو سکتا ہے، وہ افسانوی ہو سکتا ہے، وہ رومانوی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ ایک یا دو الفاظ میں یا مختصر ترین الفاظ میں کسی بھی واقعے کی طرف، کسی بھی کہانی کی طرف اس طرح اشارہ کرنا کہ وہ پورا واقعہ ذہن میں آ جائے، تلمیح کہلاتا ہے. مثال کے طور پر واقعہ کربلا. اب دیکھ لیں دو الفاظ ہیں لیکن اس سے پورا واقعہ جو ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے. کشتی نوح، وہ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی. عمر خضر، خضر علیہ السلام کا واقعہ. تو اس طریقے سے جیسے لیلا مجنو، جیسے ہیر رانجھا، مطلب کوئی بھی واقعہ جو ان سے منسوب ہے وہ ذہن میں آ جائے تو یہ تلمیح کہلاتا ہے. پھر سے ایک دفعہ دیکھیے گا. تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اشارہ کرنا. مختصر ترین الفاظ میں کسی واقعے کی طرف اس طرح اشارہ کرنا کہ پورا واقعہ ذہن میں آ جائے. وہ واقعہ مذہبی ہو سکتا ہے، سیاسی، تاریخی، افسانوی یا رومانوی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جیسے آتش نمرود، وہ جو نمرود نے آگ جلائی تھی. کشتی نوح، نوح علیہ السلام نے وہ جو کشتی بنائی تھی. ابن مریم، اس پہ بات ہم کرتے ہیں. اس نے یوسف، وہ یوسف علیہ السلام والا جو ان کی خوبصورتی کی بات. شعری مثال دیکھیں. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یہ ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریضوں کو شفا دیتے تھے اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے. اس کے علاوہ کچھ اور شعری مثالیں دیکھ لیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اور ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. دیکھ لیلا تیرے مجنوں کا کلیجہ کیا ہے، خاک میں مل کے بھی کہتا ہے کہ بگڑا کیا ہے. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا. ہمارا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ درخواست نویسی پہ ہوگا. پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے.
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.